You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ. اس ملک پاکستان میرا خوبصورت ملک، اور یہاں پر بہت سے مواقع ایسے آئے جب لوگوں نے ایک لال لائن کو کراس کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو ہمارے معزز مہمان میرے ساتھ ہیں، بہت میں کہتی ہوں کہ ان کی اچھی پروفائل ہے. علی احمد کرد صاحب. علی احمد کرد جو ہیں پاکستان کے ایک وکیل ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اس کے پریزیڈنٹ بھی آپ رہے ہیں. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ فگر ان دا لائرز موومنٹ 2007 پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو لائر موومنٹ تھی، ہی واز دی مین فگر ان دیٹ موومنٹ. اور پرویز مشرف آپ پتہ ہی ہے کہ کتنا عرصہ انہوں نے رول کیا. وائس چیئرمین آف بلوچستان بار ایسوسیشن، بلوچستان کے مسائل سے بھی مکمل طور پہ آگاہ ہیں. میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو ایک سٹیج کے اوپر ہاؤس اریسٹ بھی کیا گیا تھا. ان کو 29 اپریل 2007 میں کوئٹہ میں، جس میں انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگوں کو کہا ہے کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کو جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اس زمانے میں ان کو ڈیٹین بھی کیا گیا تھا. انہوں نے مارشل لاء کے وقت میں اپنی جیل وغیرہ بھی کاٹی ہے. 3 نومبر 2007 میں مشرف نے سسپینڈ جب کانسٹیٹیوشن کو، ہمارے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تھی. ہی از دا مین ہو ٹک دا اسٹینڈ، جس کی بدلے میں ان کو جیل بھی کاٹنا پڑی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے وکلا کو ایک طرح سے ایک متحدہ پلیٹ فارم پہ رکھا ہوا تھا. بعد میں پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے پرویز میں ریلیٹڈ مارچ 2009 میں پریزیڈنٹ اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، انہوں نے پھر ایک پروٹیسٹ کو لیڈ کیا تھا. اور آپ کو یاد ہی ہوگا پرویز مشرف اور جناب افتخار صاحب کے درمیان جو معاملہ تھا، وہ معاملوں کو سیٹل کرنے میں سو ہی واز اے ویری امپورٹنٹ فگر. آج بھی جب آئین سے کھلواڑ کی بات ہو رہی ہے تو آج بھی رات جو واقعات ہوئے ہیں آپ لوگوں کے نوٹس میں ہی ہے. اٹس ویری سیڈ کہ اس ملک میں اگر کوئی مر رہا ہے تو اس کے مرنے کا مداوع نہیں ہے. اگر کسی کے پاس روٹی نہیں ہے تو اس کے مداوع کے لیے عدالتیں ایکسٹرا ٹائم کے لیے نہیں کھل سکتی. آئین کی بات اگر ہم کرتے ہیں، قومی اسمبلی کی بات کر لیں، آپ سینٹ کی بات کر لیں، وہاں ہر طرح کی لغو بات تو کی جاتی ہے. ہمارے ممبر پارلیمنٹس ہر طرح کی لغو بات تو کر سکتے ہیں، مگر مسائل سے آگاہی کی کوئی بھی بات نہیں کرتا. کل کا جو معاملہ ہے یقیناً آپ تمام کے نوٹس میں ہے، اسی کے حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہتی ہوں. یعنی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا الیکشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک پارٹی کی آپ اپیل خارج کر دیتے ہیں. ایک طرف آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو ہماری ریکوائرڈ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے 4 اور کاف لیگ کا 1 جو بندہ ہے اس نے ووٹ ڈال دیا. مگر ایک طرف اگر مسلم لیگ نون کے ایک بندے نے ووٹ نہیں ڈالا تو اس کے لیے اپلیکیشن آ گئی کہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری؟ دس از ناٹ کہ میرا کسی ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، میرا تعلق ملک کے ساتھ ہے. جناب علی احمد کرد میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم ظفر صاحب، آپ کیسی ہیں؟ یہ بڑی مار کھائی پرویز مشرف صاحب کے دور میں، اور یہ بھی وہ دور تھا کہ وہ آئین کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرنا چاہتے تھے. آپ نے ہر سزا کو کاٹا، مگر آپ نے وکیلوں کو ایک سٹیج پہ متحد رکھا. آج اگر 20-22 سال کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں، 18 سال کے بعد، تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے وی آر سو مچ ڈیوائیڈڈ کہ آپ کی عدلیہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کی وکلا ڈیوائیڈڈ ہیں. سو نو بڈی از ایٹ دا سیم پیج. تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ، اس وقت کے جو پاکستان کے سینیریوز ہیں ان کے بارے میں؟ آپ نے جو فرمایا کہ پرویز مشرف کے ٹینور میں نے بڑی مطلب جیل کاٹی، قربانیاں دی. صرف یہ نہیں کہ میں اپنے کو پریز کرنا چاہتا ہوں، اس لحاظ سے نہیں، مگر صرف آپ کے آڈینس کو، آپ کے ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ فرام دی ایج آف 19 ایئرس، اس وقت سے میں میری پہلی جیل یاترا وہ تھی. اس کے بعد کوئی آج تک تقریباً ساری ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ایز اے مور ایکٹیو پالیٹکس ان بار، میں کوئی
साल अब जेलों में रहा हूँ एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बड़े पाकिस्तान के जितने बड़े जेल्स हैं, क्या जेलम, क्या अडियाला, क्या कोयटा, क्या मच, क्या कराची, क्या लोरलाई, क्या मस्तूंग, क्या जैकाबाद, कोई जेटपट, जितने भी हैं सब में एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो मुझे ये मतलब ये मेरी गुठी में ये चीज पड़ी हुई है, कुदरत ने डाली हुई है कि जहां कोई बेइंसाफी होती है, जहां कोई जुल्म होता हुआ मैं देखता हूं, तो अल्लाह ताला ने ये पोजीशन भी मुझे दी हुई है कि एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, एज ए फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ काउंसिल, और दूसरी अल्लाह ताला की मेहरबानी ये है कि मेरी आवाज लोगों को अच्छी लगती है, या मैं जो बात करता हूँ लोग उसको कंसीडर करते हैं, और इस लिहाज से मेरा बोलना फर्ज पड़ता है और मैं बोलता हूँ। अभी आपने फरमाया कि आज जो सिनेरियो आज पाकिस्तान में है, इस पे आप अंदाजा लगाएं कि वो हुकूमत जो कोलिशन हुकूमत है, जिसको लोग अभी तक ज़हनी तौर पे तस्लीम नहीं कर चुके हैं। सारा पाकिस्तान आप घूम फिर लें, हर शख्स, आम से आम आदमी और बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल भी वो कहेगा कि ये फॉर्म 47 की बनाई हुई हुकूमत है। इसमें मतलब ये है कि लोगों का मैंडेट इनके साथ नहीं है। इस मैंडेट ना होने के बावजूद उनकी आप सीना जोरी देखिए, कि अकड़ देखिए, गुमंड देखिए कि उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नियर अबाउट, अभी तक मैं ड्राफ्ट मैंने मंगाया तो आज मैंने रखा है कि मैं अब सबसे पहले उससे गो थ्रू होऊंगा कि कोई आर्टिकल 56 या सब क्लॉजेज में उन्होंने ये अमेंडमेंट्स किए हैं। और जो असल बात है कि बेसिकली कंप्लीटली विद बैड इंटेंशंस, इल विल, और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ, वो है मंसूर अली शाह साहब, जो एज पर पुरानी, जो अभी तो नहीं है, नई कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, कल शाम तक एज पर प्रेसिडेंट एज पर ट्रेडिशन, या जो भी एक सिस्टम था, उनको एज ए बीइंग ए मोस्ट सीनियर मोस्ट जज, वो चीफ जस्टिस बनने का उनका लीगल राइट था। सिर्फ उसको रोकने के लिए ये ड्राफ्ट जो मैंने आज मंगाया है, उसको अगर आप जान से भी देखें, जान से भी अगर आप उसमें उसको देखना चाहें, तो वो सिर्फ 1% अगेंस्ट 1% टारगेटेड है, वो है मंसूर अली शाह की। ये किसी तरीके से चीफ जस्टिस न बने, क्योंकि उनको एक खतरा है। खतरा ये है कि मंसूर अली शाह सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन या कानून को मानते हैं, किसी भी बड़े या छोटे वकील के फेस इंप्रेशन पे नहीं जाते, वो सिर्फ आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर बात करते हैं और फैसले करते हैं। अब चूंकि ये मैंडेट चोरी की हुई एक गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस पेंडिंग है, इनको सबसे बड़ा खतरा यही है, जिसके लिए इन्होंने ये सारा डकोसला किया, सारा ड्रामा किया, कि वो पिटीशंस इसके सामने न लगे एज ए चीफ जस्टिस। तो और अगर, क्योंकि अगर ये पिटीशन उनके सामने लगी, तो ये जो गवर्नमेंट जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, ये मतलब चलता हो, मतलब इसको खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी। तो अगर ये बैड इंटेंशन के साथ अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो लोग इसको तस्लीम नहीं करते। और हम बैसियत लायर्स, हम बैसियत वकील, जो इस मुल्क में ये हमारी किस्मत है, और कि जब भी कोई डिक्टेटर है, जस्ट स्टार्ट विद द अयूब खान, फिर याया खान, फिर जियाउल हक जैसा बदतरीन डिक्टेटर, देन अगेन केम द जनरल परवेज मुशर्रफ। तो जब भी इनके खिलाफ कभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई संजीदा उन्होंने ना तो कोई इनको चैलेंज किया, ना इनके खिलाफ कोई जदोजहद की, ना तहरीक चलाई। ये ओनली सिर्फ और सिर्फ ये वकला थे। जस्ट स्टार्ट विद द रिजीम ऑफ द अयूब खान, अब तक सिर्फ वकला थे जो हर गैर आईनी कॉन्स्टिट्यूशन टेक ओवर को या जो भी है उसके खिलाफ हम बाहर निकलते रहे। तो हम, जैसे कुदरत ने ये हमको फर्ज सौंपा हुआ है,
ہمارے ذمہ یہ بات لگائی گئی ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی کام ہو تو اس وجہ سے اب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی ہے اس میں آپ یوں سمجھیے کہ پرانی جو سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، پرانے جو ہائی کورٹس ہوا کرتے تھے، ان سب کی جگہ صرف وہ جج آ رہے ہیں جن کی ڈائریکٹ گورنمنٹ اپائنٹمنٹ کرے گی، گورنمنٹ ان کو ایلیویٹ کرے گی، چھوٹے جج کو بڑا جج بنائیں گے، بڑے جج کو گھر بھیج دیں گے، اس جج کو وہاں بھیجیں گے۔ یہ سارے صرف اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا جج یا ایسی عدالتیں ہوں جو ہمارے حکم کے مطابق چلیں۔ بالکل، یہ بظاہر تو سامنے گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ ساری امینڈمنٹس اس نے کی ہے۔ ایکچولی بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جنرل جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے، یہ سارا ڈرافٹ وہاں سے بن کر آیا، یہ ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ان نے بھجوائی ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ اور یہ جتنی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، یا اس کے ساتھ ابھی مولانا صاحب، یہ تو سہولت کار بنے ہیں اس کے امینڈمنٹس کی ضرورت کسی اور کی ہے، یہ اس کے سہولت کار بنے ہیں تو انہوں نے امینڈمنٹ کیے۔ میرے نزدیک آج میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہ فیل کیا کہ ہائی کورٹ جس میں ہم صبح شام پیش ہوتے رہے ہیں، اس ہائی کورٹ میں اب اس کے مقابلے میں جو ڈسٹرکٹ اور سیشن جج جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے، وہ زیادہ قانون کے مطابق اس کی اتھارٹی ہے، اور ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے اب کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس لحاظ سے جو کچھ ہو رہا ہے، بحیثیت ہم وکیل کے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے بڑا سہولت کار، یہ ایک ٹرم پہ آج کل یہ بڑی پاکستان میں یہ استعمال ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی بھی ٹیررسٹ ہے یا کوئی بم بلاسٹرز ہے، اس کے لیے یہ لفظ سہولت کار استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ جو بڑے تمطراق کے ساتھ آیا تھا اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور پاپولرٹی دی تھی، آج وہ 0 پوائنٹ پہ ہے، تو وہ سہولت کار 25 اکتوبر کو وہ ریٹائر ہو رہا ہے، تو ہم یوم نجات بنا رہے ہیں، اور 26 اکتوبر کو اس کے بعد ہم نے ایکشن کمیٹی جو ہماری ہے، ہم نے اس کا اجلاس بلایا ہوا ہے، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اس سارے کانسٹیٹیوشن کو فرام دی بگننگ آف اے اپ ٹو دی لاسٹ ورڈ آف زیڈ، ہم ان میں سے ایک کلاس کو، ایک امینڈمنٹ کو نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ اپروو کرتے ہیں، نہ مانتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری امینڈمنٹس کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جد و جہد یا ہم تحریک کے ذریعے اس کو اوور تھرو کریں گے، اور وہی سسٹم جو کہ پاکستان میں، حالانکہ عدالتوں پہ ہم نے کبھی ان کو 100% نہیں دیے، یہ لولی لنگڑی عدالتیں ہمیں معلوم ہے، جس طرح جمہوریت اس ملک میں لولی لنگڑی ہے، یہ بھی عدالتیں بھی وہ بھی وکلا کی جدوجہد کے ذریعے میں جو تھوڑی بہت اس میں عوام کو انصاف ملتا ہے، یا تھوڑی بہت جو اس ملک میں بولنے کی آزادی ہے، یا جو اسمبلی اور سیاست کی آزادی ہے، یہ وکلا کی طرف سے آئے، کسی سیاسی جماعت کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی کمال نہیں۔ تو ہمارا یہ فرض ہے، جیسے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم پہلے سے سمجھیں، ہم سڑکوں پہ آنے کا ہم نے اعلان کر دیا، صرف سڑکوں پہ ہم نے، اسٹریٹس پہ ہم نے ابھی تک قدم نہیں رکھا ہے۔ 26 جنوری میں ہم ایکشن کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہے اسلام آباد میں بھی جا رہا ہوں، دوسرے دوست بھی جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہم بالکل وہاں سے سٹارٹ لیں گے، بالکل شارع دستور سے سٹارٹ لیں گے، اور سارے پاکستان میں ہم اپنی تحریک کو آگے لے جائیں گے، اور اس میں جتنا بھی وقت لگتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، کسی بھی لحاظ سے ٹریٹ کرنے کا، واپس آنے کا، یا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی حد تک معمولی سے معمولی، ایون ان اے سلائٹسٹ مینر بھی کوئی کمپرومائز اپنے ویوز کے اوپر نہیں کریں گے۔
بہت شکریہ سر. آپ نے 2-3 سوالات اس سے جنم لیے. پہلی بات تو یہ کہ کیا ایسا مسئلہ، آپ نے کہا کہ آپ 26 تاریخ کو یوم نجات بنائیں گے فائز عیسیٰ سے، حالانکہ فائز عیسیٰ صاحب کو پروموٹ کرنے کے لیے پچھلے دنوں ایک ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا تھا کہ فائز عیسیٰ بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کی عدالت کی طرف جا رہے ہیں. فائز عیسیٰ تو میرا خیال ہے 2 قدم نہیں چل کے جا سکتے. دوسری بات، آپ نے کہا کہ 26 کو آپ یوم نجات منا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ 25 سے پہلے ایک طرف ملک میں شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی، اس پیچھے بیک آف دا اسکرین یہ تھا کہ 25 سے پہلے یہ 26 آئینی ترامیم کسی طرح سے ہو جائیں. تو آپ کیسے یوم نجات منائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی نہ کوئی پوزیشن ملے گی اینڈ ہی ول بی ان چارج آف آل دا پروسیجر؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کے وکلاء پرویز مشرف کے دور میں آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. آج جب میں عدالتوں کی طرف دیکھتی ہوں، وکلاء کی طرف دیکھتی ہوں، یور بار ایسوسیشنز اینڈ بارز آر ویری بیڈلی ڈیوائیڈڈ. یہ بالکل گورے والی اسکیم چلائی کہ ایک ایک کو الگ کر کے توڑ کے رکھ دیا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کی یہ پروٹیسٹ اتنی سکسیسفل ہو جتنی کہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی. دیکھیے ظفر صاحبہ، ڈویژن ہے، بالکل ہے، مانتا ہوں، مگر اتنے امپورٹنٹ نہیں، اتنی اس کی اہمیت نہیں کہ ہماری تحریک یا ہماری جدوجہد پہ اس کا کوئی اثر پڑے. یہ ڈویژن بھی آسمان سے تو نہیں اتری. وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے دیکھا کہ اس ملک میں سب سے لٹرلی اور ایکچولی اگر کوئی پریشر گروپ ہے، پاورفل اسٹرانگر پریشر گروپ ہے، وہ وکلا کا پریشر گروپ ہے. لہذا اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی اور ہر لحاظ سے اس نے ہمارے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی. اس وقت ہمارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین، یہ جو گروپ لیڈ کر رہا ہے اس کو، وہ پرو کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. انہوں نے اپنے اصولوں پہ، اپنے موقف کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے. مگر اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ان کی کوئی بھی اہمیت، اس وقت سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ بہت بڑی چیز ہے، اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل یہ ہماری اسٹیچوٹری باڈی ہے. سارے وکلا کے میٹرز کو یہ لیگلی جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے سب کچھ. اگر ان کی اہمیت ہوتی، اگر ان کی سے میں کوئی آواز میں کوئی جان ہوتی، یا یہ اتنے انفلوئنشل ہوتے وکلا کمیونٹی میں کہ ہماری جدوجہد پہ ان کا کوئی اثر پڑ سکتا، تو اس وقت وہ جو ہمارے سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوتا، یا ہمارے وہ گروپ کا جو لیڈر ہے احسن بون صاحب یا اعظم تارڑ صاحب، وہ بیٹھ کے. ایکچولی میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. ہماری آواز کو وکلا بھی سننا چاہتے ہیں، ہماری آواز کو پبلک بھی سننا چاہتی ہے. ہمارے مقابلے میں وہ نکلیں ایک جگہ. ہم نے تو ابھی ریسنٹلی ود ان اے پیریڈ آف 1 month، ناٹ ایون کمپلیٹلی 1 month، ہم نے لاہور میں بہت بڑا لائرز کنونشن کیا، پشاور میں بہت ہی بڑا کنونشن لائرز کیا، اسلام آباد میں کیا، اور صرف 4 دن پہلے ہم کراچی میں کنونشن کر کے آئے. تو اس کا مطلب یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کراچی میں جو لائرز کنونشن it took started from 11:30 شام کے 6 بجے تک ساری کے ساری وکلا آڈینس بیٹھی ہوئی تھی. ایک آدمی، ایک لڑکا اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں گیا. شام کو 6:30 بجے کے بعد جب وہ سارا کنونشن آف ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہم کو سننا چاہتے ہیں، لوگ ہماری بات کو یقین کرتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ہم پہ کوئی، حامد خان پہ کوئی دبا آپ کو نظر نہیں آئے گا، منیر کے ملک کے اوپر کوئی آپ کو بلیک سپاٹ نظر نہیں آئے گا. میں غریب آدمی ہوں، بہت میں نہیں کرتا، میرے اس پہ کوئی آپ کو یہ نظر الزام، معمولی غلط سے غلط الزام بھی کوئی مائی کا لال نہیں لگا سکتا کہ میں یا میرے پرسنلٹی پہ یا میرے
जदोजहद पे कभी भी मैंने कोई मामूली सी भी जो है स्पॉट आने दिया है। तो लोग या जो वकला है वो हमारे साथ हैं। तो इसमें जो आपने डिवीजन की बात की, मेरे नज़दीक वो इमेटेरियल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और आप देखेंगे कि वकला जब भी हम सड़कों पे निकलेंगे, हमारी सबसे बड़ी जो सपोर्टर्स हैं, 2000 की जो मूवमेंट थी उसमें और आज भी, वो हमारी पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, स्टूडेंट्स हैं। तो लिहाजा हम एज एक यूनिटी के साथ हम मूव ऑन करते हैं। और हमने पहले भी ये मूवमेंट चलाई है, वो बड़ी कामयाब रही। तो आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जो अब वकला की तहरीक चल निकलने वाली है, इनका इलीगल, अनलॉफुल और बिल्कुल बैड बेस्ड ऑन मेलिस और मेलाफिडे जो कैरिड आउट अमेंडमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, इन सब को हम ओवरथ्रो करके फेंकेंगे, बहा के ले जाएंगे अपने रेले में। मगर अभी सर मैंने आपसे एक और क्वेश्चन किया था, 25 को फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट है, कोई नई अनाउंसमेंट नहीं आई, जस्टिस मंसूर को ब्लॉक करने के लिए कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं दे आर टेररिस्ट बिकॉज सहूलतकार के लिए अदर लफ्ज आप सहूलतकार के तौर पे पर सर सहूलतकार को इस्तेमाल तो एज ए टेररिस्ट ही किया जाता है ना, इन्होंने भी सबोताज ही कर रहे हैं ना, हमारी आइन को सबोताज कर रहे हैं जी। अच्छा, मगर सर आपको क्या लगता है कि फायज ईसा साहब जो है उन्होंने भी बड़े दोगले बयानात दिए हुए हैं कि हाँ अगर सबके लिए हुआ तो मेरी भी उम्र भी बढ़ जाएगी और मैं भी रह जाऊंगा। तो आपका क्या ख्याल है, फायज ईसा साहब अभी रूल करेंगे कि आप लोग अब नहीं रुकने देंगे, उनको बहाल ले जाएंगे साथ? देखें, इल विल या बैड इंटेंशंस क्या होते, गवर्नमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जहां तक मुझे याद पड़ता है, हम सारे वकीलों के नोटिस में है कि काजी फैज ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का जो नोटिफिकेशन था, एग्जैक्टली इफ आई एम रिमेम्बर, वो 84 डेज पहले वो नोटिफाई हो गया था। अब अंदाजा लगाएं, आज इस वक्त मैं और आप बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज 21 अक्टूबर है, मगर उसके बावजूद 25 को रिटायर हो रहा है काजी फैज ईसा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और अब तरमीम कर ली ना, तो आपको अंडरलाइन समझ लेते, बैनु सतूर समझ जाना चाहिए। तो मैं अब चूंकि अमेंडमेंट आ गई है, तो अब वो जो पार्लिमानी कमेटी है, खुदा का करना देखें, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट के जजेस जो कानून और आइन के हवाले से उनका एक अपना एक इल्म, एक नॉलेज होता है, एक इल्म होता है, एक सारा केसेस करने, सुबह शाम केसेस करने से जो एक बहुत वेल बेस्ड एक्सपीरियंस होता है, उनकी अपॉइंटमेंट अब जो पार्लिमानी कमेटी है, जो एमएनए और सेनेटर्स होंगे, ये करेंगे। और ये एमएनए सेनेटर्स वो हैं जो आज सुबह 5 बजे तक बैठ के उन्होंने जी सारा बिकाऊ माल आज बैठ के उन्होंने फाइनली। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं क्योंकि टाइम थोड़े में हमने ज़्यादा बात करनी है, मैं बड़ा मुझे गम हुआ कि जो मजबूर लाचार है उसकी कोई शुनीद नहीं। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि सुप्रीम कोर्ट में भी ख़रीदारी मंडी लगी, रात 10 बजे ये मुकम्मल हुआ, उसके बाद रात 10 बजे के बाद कौमी असम्बली यानी 25 तारीख से पहले इन्होंने ये तरामीम को मंजूर करने के लिए, यानी रात 11 बजे के बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास हुआ और आज पीर को सुबह के वक्त उन्होंने अनाउंस किया है कि तरामीम अल्टीमेटली हो गई। यानी इसमें 23 टोटल 65 वोट्स पड़े, जिसमें से 23 वोट पीपल्स पार्टी के, जो 23 वोट पीपल्स पार्टी, 19 नून लीग, 5 JU यानी मौलाना फजल रहमान साहब, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 3 MQM, 3 ANP, 2 BNP और 4 आज़ाद सेनेटर, 1 वोट काफ लीग। अब ये 4 आज़ाद सेनेटर वो हैं जिनका झुकाव PTI की तरफ था और 1 काफ लीग के सेनेटर को लिया। और फैसल वावडा ने आज सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने कहा कि PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया।
اب میں یہاں پہ آپ سے جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف آپ کی اسی ترمیم میں ہے کہ کوئی بھی دوسری طرف ووٹ ڈال سکتا ہے، جس میں بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ 4 پی ٹی آئی کے سینیٹرز اور 1 مسلم لیگ کاف کا سینیٹر، جبکہ نواز شریف صاحب نے ایک ممبر کو ڈی سیٹ کرنے کا کہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے مسلم لیگ نون کے ایک رکن کی نااہلی کے لیے کمیشن کو خط لکھا ہے، جس کے لیے جناب نواز شریف صاحب نے یہ لیٹر لکھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اس ترمیم میں۔ تو مطلب اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ملک میں ظفر صاحبہ یہ ہو رہا ہے کہ باقی آپ چھوڑیں کتنے ایم این ایز کتنے سینیٹرز کو ڈائریکٹلی بلیک میل کیا گیا، ڈائریکٹلی تشدد اور انڈر پریشر رکھا گیا، ڈائریکٹلی گھروں پہ ریڈ کیے گئے، دروازے توڑے گئے اور لوگوں کو اور خواتین اور بچوں کو ہراس کیا گیا، ہراساں کیا گیا کہ کسی نہ کسی لحاظ سے یہ امینڈمنٹ کا۔ باقی آپ چھوڑیں بی این پی کے جو پچھلے 5-6 دن سے دونوں سینیٹر نسیمہ اور دوسرا قاسم 5-6 دنوں سے جو ان کا اتا پتہ کچھ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے لیڈر سردار اختر جان دبئی سے آئے۔ آج ان کا لیڈر آیا، وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، مگر باقی تمام لوگ تو مین جو سینٹ ہال کے جو مین گیٹ ہے وہاں سے آئے۔ ان دو کو پچھلے پارکنگ کی طرف سے جو ایک چور دروازہ ہے وہاں سے ان کو لایا گیا، اور کسی بھی لحاظ سے سردار اختر مینگل کو ان سے بات کرنے نہیں دی۔ اگر اس طریقے سے اس طرح ایم این اے سینیٹرز کو لا کے انڈر تھمپ امپریشن پریشر میں رکھ کے کوئرشن کر کے دباؤ کر کے آپ نے یہ امینڈمنٹ کی ہے، اس کو کون مانے گا اور کیوں مانے گا؟ اس لحاظ سے یہ جتنا بھی ہوا ہے اس کی کوئی لیگل اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، انٹرنیشنل ہائیلی ریپیوٹیڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی سروے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 11 کروڑ سے زیادہ غریب اور افلاس زدہ لوگ ہیں۔ غریب کے تو گھر میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، جو افلاس زدہ لوگ ہیں افلاس میں، ان کے گھر میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں کہ جب رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، رات کی تاریکی بہت دیر میں پہنچتی ہے، غریب کے گھر غربت کا اور افلاس کا اندھیرا پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت اس کو شرم آنی چاہیے۔ امینڈمنٹ پہ تو انہوں نے 1 مہینہ لگایا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں روپے انہوں نے جو ہے لوگوں کو خریدنے میں خرچ کیا، مگر وہ جو 11 کروڑ لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کے بچوں کے لوالے کے لیے، روٹی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ میں ایک بات اور ہمیشہ کہتا ہوں اور بہت دلے سے کہتا ہوں اور بہت غصے سے اور جذباتی ماحول میں کہتا ہوں، تقریروں میں میں نے کہا میں ساری زندگی اس پنجاب کی خاتون کو نہیں بھول سکتا جس نے صرف غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنے 2 چھوٹے خوبصورت بچوں کو لے کے نہر میں انہوں نے کود کر جو ہے اپنے اور اپنے بچوں کی جان گنوائی۔ کیوں؟ یہ کوئی اس ملک میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غریبوں کے حال پہ سوچ سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اشرافیہ کے طور پہ بڑے بڑے گاڑیوں میں 25 اور 20 لاکھ 20 کروڑ کی گاڑیوں میں ہمارے سامنے پھرتے رہتے ہیں، مگر اس لیے سے یہ حکومت چوروں کی حکومت ہے، لوٹ مار ملک میں لوٹ مار جمی ہوئی ہے، مچی ہوئی ہے، اس لیے سے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کسی قیمت میں میں ایمان سے آپ کو کہتا ہوں، ایمانداری سارے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ وکلا کی جب تحریک چلے گی ان کو ایک آدمی بھی وکیلوں سے نہیں ملے گا جو ان کو کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس وقت ملک میں جو کچھ کر رہے ہیں، اس ملک کی
جڑوں کو کاٹنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ اس ملک میں یہی کچھ کرتے رہے تو میرے خیال میں پھر اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اس لحاظ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, اور جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ آپ کے صرف ان کی وجہ سے, ان کے ساتھ صرف سائڈ لینے کی وجہ سے, ان کی سہولت کاری کرنے کی وجہ سے آج وہی قاضی فائز عیسیٰ اس شہر میں ایک آدمی اس کو سلام کرنے والا یا آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے والا نہیں ہے. جب سہولت کار کا یہ حال ہے تو باقی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو یہ امینڈمنٹ جو انہوں نے پاس کی ہے, میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی جس نے ساری زندگی یہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت گزارا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور بہت حد تک مولانا صاحب کی پارٹی بھی اب پاکستان کی سیاست سے جو ہے لوگوں کے دل و دماغ سے یہ نکل چکی ہے. اب ان کے لیے اس ملک کی پالیٹکس میں کوئی جگہ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب. اختر مینگل صاحب بہت ناراض تھے. میں آئی ول ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ہم اگین. میں سر دیکھ رہی تھی ابھی آپ کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ان کی جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے ان کے 2 اراکین پہلے ان کو غائب کیا گیا اور پھر جب یہ ووٹنگ سے پہلے ان کو پیچھے کے دروازے سے لے کے آیا گیا اور جناب اختر مینگل صاحب سے ملاقات نہیں کی, اور بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ 65 ووٹ پڑے, 23 ووٹ پیپلز پارٹی, 19 نون لیگ, 5 JUI, 4 بلوچستان عوامی پارٹی, 3 MQM, 3 ANP اور 2 BNP. تو اس کا مطلب ہے اختر مینگل صاحب نے تو اس حکومت کو پرکھ لیا تھا, یہ جو PDM2 ہے سہولت کاروں کی, تو ان کی پارٹی کے 3 لوگوں نے بھی ووٹ ڈال دیا جی. انڈر پریشر. میں کہتا ہوں نا, یہ ووٹ پروکیور کیے گئے ہیں, ایسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال کے تمام وہ پاکستان کی پولیس حوالات میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ ڈگری استعمال کر کے اس ملک کے MNA سے اور سینیٹر سے ووٹ لیا گیا ہے. تھرڈ ڈگری تو چلے حوالات میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, مگر اس وقت بھی یہی ہوا ہے. ان سے صرف تمب امپریشن لگوایا گیا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں ایک بھی کوئی MNA سینیٹر آ کر یہ نہیں کہہ سکتا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ساری امینڈمنٹس کو میں نے پڑھا ہے, دیکھا ہے, سمجھا ہے, یا مجھے سمجھایا گیا اور اس کے بعد میں نے ان کے لیے اپنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے چاہے وہ سینیٹر ہیں چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, اپنے ذاتی مفاد اور اپنی سیٹ کے تحفظ کے لیے وہ ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. از دیٹ رائٹ؟ بالکل ہے, ایگزیکٹلی دے ہیو ڈن اٹ لائک دیٹ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. بڑی تلخ باتیں بھی ہیں اور سچ پہ مبنی ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ضرور ہونی چاہیے. پاکستان میں اوپن حالت میں اتنا جھوٹ ہے, آج تک میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پارٹی جس کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں وہ فیئر ہوں. آج سب انہوں نے PTI کی نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, حالانکہ جن پارٹیوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا دکھایا ان کے بھی سر ایوری تھنگ از بنائی گئی ہے. یعنی جس کو مسلم لیگ نون میں بہت پھوٹ ہے, بہت سے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو اس لیے چھوڑا کہ مسلم لیگ پرانے کارکنان کو موقع ہی نہیں دیتی, صرف یہ کہ تو انٹرا پارٹی الیکشن تو کسی کے بھی فیئر نہیں ہے. نہیں, کسی کے بھی نہیں, قطعاً نہیں. آپ کے وکلا کیوں ڈیوائیڈ ہو گئے؟ دیکھیں ہم ڈیوائیڈ, اگر ایک بہت بڑی طاقت ہے اس سے تو آپ انکار نہیں کرتے. پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تو اپنے ہی وارے نیارے ہیں, وہ تو سنہری تاج لے کر پیدا ہوئے سارے کے سارے. اب اگر جس طریقے سے انہوں نے آ کے ہم کو ڈیوائیڈ کیا ہے, اب لوگوں کے وہ شخص جو
معمولی بھی فائنینشلی معمولی حیثیت کا آدمی تھا، آج وہ اس ملک میں کروڑ پتی ارب پتی ہے. تو اس قسم کے لوگ اب اس ملک میں الیکشن جو ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے اس پہ ہر آدمی، یہ جو اس وقت بھی بیٹھا ہوا ہے شہزاد، اس نے 5.5 کروڑ روپے خرچ کیے. جب الیکشن کے لیے 5.5 کروڑ روپے کا ایکسپینڈیچر ہوگا، خرچہ ہوگا، تو وہ آدمی کیا وکلا کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا، کیا کرے گا؟ اس ملک میں ہر چیز کو اتنا کاسٹلی کر دیا گیا ہے، اتنا روپے پیسے کے اتنا انوالومنٹ کی گئی ہے کہ بکاؤ اس میں کر دی. اب ہر چیز بکاؤ کر دی. اب جیسے یہ کہ جس طرح یہ ووٹ خریدے گئے ہیں، جو بھی اگر قیمت بازار میں ریومرز کے حوالے سے آ رہی ہے کہ اتنے 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 کروڑ دیے گئے یا 1 بلین روپیز دیا گیا، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں صحیح ہے. تو یہی میں کہتا ہوں کہ جب آپ پیسے کے بل بوتے پہ ووٹ لیں گے، پیسے کے بل بوتے پہ آپ وہ آئین میں ساری اکھاڑ پچھاڑ کریں گے، جس کو تو ریڈی والا بھی نہیں مانتا. جب ریڈی والا نہیں مانتا، خوانچہ فروش نہیں مانتا، عام آدمی نہیں مانتا، غریب نہیں، غریب تو ویسے ہی اس ملک کے ان کا اس حکومت اور اس پارٹی کے کولیشن پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو ایک موقع قدرت نے پھر دیا ہے، اور ہم لوگوں میں اتنی اویئرنیس پیدا کریں گے. حالانکہ پہلے سے اس ملک کے عوام میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے، مگر ہم اس اویئرنیس کو اتنا شارپن کریں گے، اتنا تیز کریں گے، اتنا اس کو آگے لے جائیں گے کہ اس ملک میں جتنا بھی اس قسم کی غلط کاریاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے لوگ ذہنی طور پہ آگے آئیں اور ان ساری چیزوں کے خلاف جدوجہد کریں. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آج فائنل چیز یہ ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کا آئینی بل صدر کو بھیجا جائے گا، اور اگر صدر اس کو دستخط کر دیتے ہیں تو یہ آئین کا حصہ بن جائے گا. تو کیا آپ اس کو ریورٹ کروا سکیں گے؟ نہیں، آپ کے میں نوٹس میں لے آؤں کہ صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں، اب یہ لیگلی آئین کا حصہ بن چکے ہیں. تو آپ ریورٹ کر سکیں گے؟ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے، پاکستان دنیا کی ہسٹری کو، اگر جوڈیشل ہسٹری کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کی دیکھیں، چودھری افتخار کو 2 دفعہ اپنے منصب پہ ریسٹور کرانا آپ کے خیال میں کوئی آسان کام تھا؟ 20 جولائی اور 16 مارچ کو چودھری افتخار کو اپنے منصب پہ واپس لا کے ریسٹور کرانا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا. اس کے لیے وکلا کو 2 سال کا عرصہ جو ہے سڑکوں پہ گزارنا پڑا. 2 سال کے عرصے میں ہم نے وہ قربانیاں دی کہ آج بھی وکیل سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اگر قربانیوں کا حساب کتاب ہو تو سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے وکلا نے دی ہیں. 12 مئی کو جب ہم جب کراچی جا رہے تھے، میں تھا، باقی ساتھی تھے، چودھری افتخار تھے، ہم کراچی ایئرپورٹ پہ تھے، اور اس وقت جو ہے باہر گولیاں چل رہی تھی، اور 42% ہمارے ساتھی جو ہے اس میں شہید ہوئے. ساہیوال میں ہمارے وکیلوں کے چہروں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. 17 غالباً اسلام آباد میں 17 تاریخ تھی، ہم جا رہے تھے اس کنونشن کو اٹینڈ کرنے، تو روزوں اس کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے ہمارے ساتھی رک گئے. تو اس سے تھوڑا سا ٹائم جو ہم نے کنزیوم کیا نماز پڑھنے میں، جب اس دوران میں ہم گئے تو اس سے پہلے بم بلاسٹ ہو چکا تھا، ڈیوائس کوئی انہوں نے پہلے سے فکس کیا ہوتا، اور ہمارے 17 ساتھی مارے گئے. اسی طریقے سے آپ کراچی میں ہمارے وکلا کو دفتروں میں جلا کر ان کو شہید کیا گیا. لاہور میں آپ دیکھیں، ہر جگہ آپ دیکھیں، کوئٹہ میں سب سے پہلے ہمارا جو جونیئر وکیل ساتھی تھا زمان مری، وہ شیلنگ کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی.
تو ہم وکیلوں نے تو ہمیشہ قربانی دی، مگر کبھی میں نے آپ کو کہا کہ کبھی ہم نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی ہم نے ریٹریٹ نہیں کیا، جو قدم آگے بڑھا ہے. 25 یا مجھے پلیز، میں آج ہی آن ایئر ہی آپ سے 25 تاریخ کے بعد دیکھتے ہیں فائز عیسیٰ اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. میں 25 کے بعد مجھے ٹائم پلیز ضرور ایک دفعہ دیجیے گا. میں آپ سے ایک بار پھر ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. آئی وش آل دا بیسٹ فار دا کنٹری. اور آپ کا بے انتہا شکریہ علی احمد کرد صاحب، ویری ریناؤنڈ پرسن، اور جتنی تحریکیں وہ کلا کی چلی اس میں دا مین نیور کمپرومائزڈ ان ہز لائف، ہیز نو اسپاٹ ان ہز پاسٹ. بہت شکریہ سر آپ کا فار بینگ ود می. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی. اجازت دیجیے گا. بڑی مہربانی. شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا، درمیان کی لائنوں میں سے آپ خود اخذ کیجئے گا. آپ امیجن کریں کہ 25 سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاس کروانا تھا، ہو گیا. مبارک ہو آپ سب کو، پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا. مگر اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ضرور. پوزیشنز بھی ان لوگوں کے پاس رہیں گی، آپ لوگوں کی اپنی اپنی پارٹیاں بھی رہیں گی، آپ لوگوں کے لیڈرز بھی رہیں گے، مگر ملک کا کیا بنے گا یہ اللہ مالک ہے. ابھی اجازت دیجیے گا. We look forward for your feedback. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E Awaaz TV, Voice of Community.